سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف مکی صورت ہے، 12 رکوعات، 111 آیات پر مشتمل۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ نزولی اعتبار سے 53 نمبر پر آنے والی صورت۔ اس کا شان نزول اور زمانہ نزول کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو یہ مکہ کے تقریباً متوسط یعنی سیکنڈ دور کے بالکل آغاز میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ کچھ روایات میں مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اسلام پہلے سے زیادہ تقویت اور طاقت پاتا چلا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ جب اپنے باقی سارے ہی ہیلے اور بہانے آزما چکے ہیں، مار پیٹ، انکار، استہزاء، اذیت، عقوبت، زد و خوب سب کچھ کر چکے ہیں، تو اب نت نئے طریقے اور ہیلے بہانے تلاشتے اور تراش کر رہے ہیں۔ ان بہت سے طریقوں میں سے ایک ان کا ہتھ کنڈا اور بہت ہی اوچھا سا ہتھ کنڈا اور چال جو انہوں نے ایک نہیں ایک سے زیادہ موقعوں پر اپنائی، وہ چال کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اس بنیاد پر مشرکین مکہ چونکہ خود بھی ظاہر ہے لا علم تھے، ان پڑھ تھے، ان کے پاس کسی کتاب کا کیا الہامی کتابوں کا بھی کوئی علم نہیں تھا، تو یہ اس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نعوذ باللہ صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ مشرکین مکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چونکہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس الہامی آسمانی کتابیں ہیں اور تمہارے پاس پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کے قصے اور ان کے واقعات اور رودادوں کا علم موجود ہے، تو لہٰذا تم اپنے علم سے ہمیں کچھ سوالات بتا دو، اور تمہاری آسمانی اور الہامی کتابوں کے سوالات جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اور چونکہ وہ امی ہیں، ان کے پاس کسی کتاب کا علم نہیں ہے، اور وہ ان سوالات کا جواب جب نہیں دے پائیں گے تو ظاہر ہے ان کی نبوت کی صداقت اس کی قلعی کھل جائے گی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی نبوت کا جھوٹا ہونا ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک پروپیگنڈا لانچ کرنے کے لیے، آپ کی نعوذ باللہ نبوت کے خلاف ڈیفیم کرنے کے لیے، آپ کی ریپوٹیشن نعوذ باللہ خراب کرنے کے لیے ایک منفی طریقہ کار ان مشرکین مکہ نے اپنایا، اور یہ طریقہ کار ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا سورہ الکہف کے نزول میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی مشرکین مکہ نے اہل کتاب سے رجوع کر کے 3 سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے کہ وہ کتبے والے یا غار والے اصحاب الکہف کون تھے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا تھی، اور تیسرا پوچھا گیا تھا کہ حضرت خضر کون تھے اور ان کا قصہ اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا تو آپ نے فرما دیا تھا انشاءاللہ، اور تسنیہ کیے بغیر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور پھر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا تھا، اور پھر فترۃ الوحی کے پیریڈ کے بعد آپ کو تنبیہ بھی کی گئی تھی کہ آئندہ مستقبل کے کام کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ کہیے گا، اور پھر آپ کو اس صورت کے ذریعے ان 5 سوالوں کے جواب بھی دیے گئے تھے۔ تو اسی طرح
یہ ایک موقع ہے سورہ یوسف سے پہلے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے یہود کی تاریخ کا حوالہ دے کر کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادوں کا وطن اور ان کی جگہ، ان کا مسکن، ان کا مولد یعنی ان کی رہنے کی جگہ اور ان کی پیدائش کی جگہ تو فلسطین تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یعنی ان کا مولد و مسکن تو فلسطین تھا، پھر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کیسے پہنچ گئے، اور مصر بنی اسرائیل کی منتقلی کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کا سارا تعلق جو ہے وہ ان کی تورات اور انجیل میں ان کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، آپ کے علم میں اس کا جواب نہیں تھا کیونکہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے، اور جب وحی کے ذریعے وہ سوال کا جواب یا وہ مسئلے کا حل بتایا جاتا تھا تو پھر آپ جواب دیتے تھے۔ کوئی آپ نے دستور کے مطابق آپ خاموش رہے، سورہ یوسف علیہ السلام نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا وہ مصر منتقل ہونے کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اور قصے کے توسط سے سمجھا دیا گیا، اور آپ کی زبان مبارک سے ان کے سوال کا جواب جو ہے ان کو دے دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مولد و مسکن، حضرت یعقوب علیہ السلام تو عراق کے علاقے سے تھے لیکن ہجرت کر کے فلسطین گئے، اس کے بعد ان کی اولادیں یہیں پہ رہتی بھی تھیں اور یہیں پہ ان کی ولادت بھی ہوئی فلسطین میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور پھر مصر کا عازم وہ قافلہ جو ہے ان کو مصر تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عہدہ فرما روائی ملی، 50 سال کے لیے حکومت کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسلامی ریاست بھی دی، حکومت، عہدہ، عزت اور اقتدار بھی دیا۔ لیکن جب اس قوم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت پھینک دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی اور حکومت، عہدہ، اقتدار ان سے چھین لیا اور ان کے اوپر فرعونی حکمران قبطی قوم کو مسلط کر دیا۔ اور پھر اسی قبطی قوم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شریعت کی تجدید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، تورات سے نوازا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اس صحرا میں رکھنے کے بعد پھر ان کی اگلی نسل، جیسے ہم نے طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھا تھا، یہ قوم جو ہے وہ صحرا سے پھر واپس بنی اسرائیل پہنچی اور وہاں پہ جالوت اور طالوت کا سامنا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر حکومت، عہدہ، اقتدار ملا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یہ فلسطین اور فلسطین کے گرد و پیش کے بہت وسیع دائرہ حکومت کے یہ حکمران اور مالک بنے۔ تو لہٰذا یہ مختصراً بنی اسرائیل کی ایک روداد اور بنیادی طور پر فلسطین سے مصر منتقلی کس کے دور میں ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی اور پھر ان کے بعد ان کی حکومت کے دور میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے مصر منتقل ہوئے۔ گویا سورہ یوسف علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دے دیا گیا، لیکن یہ یاد رکھیے گا جیسے سورہ کہف کا بھی مضمون تھا اور اس کا بھی مضمون ہے، اس صورت میں صرف ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا تھا، کوئی کہتے کہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے والا معاملہ، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تو بہت زیادہ فصاحت ہے اور بہت جامعیت ہے۔ ان کے سوالوں کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور روداد سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی
کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فتح، نصرت محسنین کے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے شامل حال صابروں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی، صحابہ کرام کو بھی اس دور میں، مکہ کے آخری دور میں تسلی دی گئی۔ اور صرف یہ نہیں، تیسری بات کیا، سوال پوچھنے والے مشرکین مکہ کو ان کے غلط رویے پر تنبیہ بھی کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس رویے کو دکھا کر مسلمانوں کو، مومنوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور برادران یوسف کا جو قوی رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور پھر برادران یوسف کا جو انجام ہوا، وہ رویہ اور وہ انجام دکھا کر مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھو، اگر تم وہی عمل دہراؤ گے جو برادران یوسف نے اپنے نبی بھائی کے ساتھ دہرایا تھا، تم وہی رویہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھاؤ گے، پھر دہراؤ گے، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ پھر دہرا کے اس کو تم پر حکومت، عہدہ، اقتدار اور تم پر قدرت اور غلبہ عطا فرما دے گا۔ گویا اکیرا دوہرا نہیں، تین گنا مقصد حل کیا گیا، مشرکین کے سوال کا جواب دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صداقت کا جو ہے مہر لگائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی گئی، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کر دی گئی ان کے رویے کی قباحت دکھا کر۔ اور یہ معاملہ ہوا اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو پورے دونوں کے سوانح عمری کے قصے اور حالات اور واقعات ہیں، آپس میں بہت زیادہ مماثلت اور سملیرٹی رکھتے ہیں، اسی لیے یہ پیغام جو ہے وہ کنوے کرنا بہت آسان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں کیا مماثلت ہے اور کیا سملیرٹیز ہیں؟ دونوں قصے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیسے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے خلاف کیا ہوا تھا؟ حسد آیا تھا، اور یہ حسد بنیاد بن گئی تھی ان کے کینے، ان کے بغض، ان کی نفرت اور پھر ان کے ظلم اور زیادتی کے سارے معاملات۔ یہی معاملہ ہوا تھا اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا تھا کہ نبوت آپ کے پاس بنی اسماعیل میں کیوں آئی تھی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی تھی؟ اور مشرکین مکہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، بغض، نفرت، کینہ، کدورت اور دشمنی کا معاملہ رونما ہوا تھا۔ اسی طرح اگلا مرحلہ اگر دیکھیں، اس حسد اور دشمنی کے بعد برادران یوسف نے بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے اور اپنے باپ کی توجہ پانے اور اپنے بھائی کے خلاف قاتلانہ سازش کرنے کی کوشش کی تھی۔ مشرکین مکہ نے بھی ہو بہو منوان ایسی ہی سازشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھیں۔ اسی طرح برادران یوسف کامیاب ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بستی فلسطین کے علاقے سے خارج کرنے، اور خروج فلسطین پر کامیاب ہوئے تھے، اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے اختیار کیا کہ آپ کو بھی ہجرت مکہ پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، حکمت، نبوت، حکومت، عہدہ، اقتدار، فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرمایا تھا، اور یہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیع مدنی صورتوں کا علم اور حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوازا تھا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی، حکومت دیا تھا، عہدہ اقتدار دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی شکل پر واپس مکہ کے اوپر غلبہ اور نصرت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں نبیوں کا رویہ بھی لگاتار پوری روداد میں محسنین کا سا رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسن انسانیت پکارے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بار بار پوری روداد میں محسن پکار کر ان کے اخلاق حسنہ کا تعارف فرمایا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس روداد کی پوری اینڈ کلائمیکس
پیک آف دا اسٹوری جب دونوں کو حکومت، عہدہ، اقتدار اور غلبہ اور فتح اور نصرت ملتی ہے تو دونوں نبیوں کا جواب بھی ملتا جلتا ہے. انبیاء کی سنتیں، انبیاء کی دعوتیں اور انبیاء کی تعلیمات اور نمونے بالکل یکساں ہیں، کیونکہ دین ایک ہے نا. جواب بھی ایک تھا، قصے کا آغاز بھی ایک، قصے کا اختتام بھی ایک. جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین اور قریش مکہ کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں، میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا. کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا، کہ تم چلے جاؤ، تم نکل جاؤ، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں، تم پر آج کوئی گرفت نہیں. رویہ بھی درگزر کا، معاف کرنے کا، عفو درگزر کا، حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا، معاف کر دینے کا رویہ بھی ہے، اور جملہ بھی منون ہوئی ہے. گویا قصے کا آغاز، قصے کا انتہا، ابتدا سب ملتے جلتے ہیں، اور یہ مماثلت ہے ان دونوں قصوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کو ان کے رویے کی بھیانک رویہ دکھا کر برادران یوسف کا ان کا انجام بتایا اگر وہ رویہ دہرائیں گے. اگر ہم مختصراً دیکھ لیں کہ سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری یہ جو روداد اور قصہ بتایا ہے، اس کا بنیادی پیغام کیا ہے. میں بنیادی پیغام ان نٹ شیل، ان سمری آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اگر آپ تھرو آؤٹ پورے کے پورے واقعے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو یہی پیغام اور یہی اصول بار بار نکھر کے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا. لب لباب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. مختلف چیزیں ہیں جو اس سارے واقعے سے ظاہر ہوں گی. ہوتا وہی ہے جو اللہ مالک الملک چاہتا ہے. دوسری بات، اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے، اسباب، ہیلے، بہانے وہ خود سے خود وضع کر لیتا ہے. اس سے اگلی بات کہ اللہ جب جو جہاں چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب جب برپا کر کے کوئی چیز، حالت، کوئی واقعہ، کوئی سچویشن رونما کرتا ہے تو اس چیز کے ہو جانے کے بعد اس ساری کی ساری حالت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بصیر ہے. وہ اس روداد میں سب کچھ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے. اس کو اس سارے کی ساری سچویشن کی خبر ہوتی ہے کیونکہ وہ خبیر ہے. جب بھی کوئی روئے زمین پر کوئی معاملہ، کوئی سانحہ، کوئی سچویشن، کوئی کنڈیشن کراپ اپ کرتی ہے، ہوتی اس کی مرضی، اس کے ہیلے، اس کے بہانے سے ہے. ہونے کے بعد اس کو اس کی خبر ہے. اس کے بعد اگلی بات، اس کے سننے، اس کے جاننے، اس کے دیکھنے کے باوجود اگر وہ حالت پیدا ہوتی ہے تو وہ حکیم ہے. اس حالت کے اور اس کنڈیشن میں اس حکیم کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ضرور ہوتی ہے. وہ حکمت، وہ رب حکیم ہے. جب بھی وہ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے کچھ کرتا یا کرواتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کا عنصر اور پہلو ضرور ہوتا ہے. وہ خیر، وہ بھلائی، وہ حکمت بسا اوقات جلدی ظاہر اور عیاں ہو جاتی ہے، بسا اوقات تاخیر سے ہوتی ہے، اور بسا اوقات جس پر وہ حالت آئی تھی اسے ظاہر ہوتی ہی نہیں. لیکن میرے حکیم رب کے حکم سے ہونے والی ہر چیز میں حکمت ہوتی ضرور ہے، خیر کا پہلو ہوتا ضرور ہے. جب یہ معاملات رب کے ہیں زمین آسمان میں، تو پھر بندے کا رویہ کیا ہونا ہے؟ بندے کو اپنی ہر حال میں اپنی پوری محنت، کوشش صحیح اور ایفرٹ کرنا ہے. اپنی محنت، کوشش صحیح اور ایفرٹ کرنے کے بعد معاملہ رب پر چھوڑ دینا ہے. ہر رونما ہونے والی حالت مشکل ہے، آسان ہے، سہولت والی ہے، تکلیف دہ ہے. اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے. اس کے باوجود اگر ہے تو پھر اس میں اس حکیم کی کوئی حکمت ہے. ہر آنے والی تکلیف پر اپنی محنت، کوشش صحیح کرنے کے بعد اس فرد کو راضی برضا رہنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اور حکیم کے فیصلوں پر صابر، شاکر،
متوکل اور راضی برضا رہنا ہے. یہ ہے بنیادی طور پر سورہ یوسف کا پیغام. میں پھر دہرا رہی ہوں، ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کے وہ وسیلے بناتا ہے. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی خبر میں ہے. اس کے باوجود اگر وہ حالت ہے تو اس پہ کوئی حکمت ہے. لہٰذا مجھے اپنی کوشش اور صحیح کرتے رہنا ہے، ایفرٹ اور محنت کرتے رہنا ہے، اور ہر آنے والی تکلیف، غم، پریشانی، دکھ، مشکل، کلیمٹی اور کرائسس میں جاننا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے. دیکھنے، سننے، جاننے کے باوجود اگر وہ تکلیف جاری ہے تو وہ حکیم اس میں کوئی خیر ضرور نکالے گا. اور پھر یہ سارا معاملہ رکھنے کے بعد سورہ یوسف مجھے اور آپ کو یہ ضرور سکھا دے گی کہ مجھے ہر حال میں اس حکیم کے فیصلوں کے مطابق صابر، شاکر، ذاکر، راضی برضا قناعت والا بندہ بن کے ہر حال میں خوش، شاداں، فرحاں، متوکل بن کے زندگی گزارنی. سورہ یوسف میں حسن اخلاق کا درس بھی ملے گا. سورہ یوسف میں ایمان اور توکل کا درس بھی ملے گا. اور سورہ یوسف میں تحمل، ٹھہراؤ، جماؤ کا درس بھی ملے گا. سورہ یوسف میں درگزر اور معاف کرنے کا درس بھی ملے گا. اگر آپ رودات دیکھ لیں، مختصراً میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایکچول رودات بتا دیتی ہوں، تاریخ کے حوالہ جات اور جغرافیکل حوالہ جات کے ساتھ، پھر تاکہ ہمیں وہ رودات ذرا آسان ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل، جس کی وجہ سے ان کی اولاد اور نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کا علاقہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کا علاقہ تھا. یہ موجودہ علاقے میں سے الخیل کی وادی کہا جاتا ہے. حبرون کا وہ جو علاقہ ہے جو ان کی جائے قیام تھی، اس کو آج کے دور میں الخیل، وادی الخیل کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حبرون کے علاوہ ایک قریب کا علاقہ جسے سکم کا علاقہ کہتے ہیں، ان کے علاقے میں بھی ان کی کچھ زمین موجود تھی. بائبل کے علماء کی تحقیق سے اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح 1906 بی سی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت حبرون کے علاقے میں ہوئی. اس کے بعد یہ کنویں میں جو پھینکے جانے کا واقعہ ہے، یہ 1890 قبل مسیح، دیٹ از 1890 بی سی میں یہ کنویں میں پھینکے جانے والا واقعہ رونما ہوا. تو اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 16-17 ایئرز ان کی عمر تھی. اور تلمود میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنواں جس میں برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اور گرایا تھا، وہ سکم کے شمال میں تھا. سکم کا جو علاقہ، وہ علاقہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمینیں بھی تھیں، سکم کے شمال میں وہ کنواں تھا. اور یہ جگہ اس دور میں اسے دوتن کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آج یہ جگہ دسان کے نام سے جانی جاتی ہے. سب کچھ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے. دسان کے نام سے یہ علاقہ آج بھی موجود ہے. اس کنویں میں پھینکا گیا اور اس کنویں میں ڈالا گیا. وہ قافلہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں سے نکالا تھا، وہ قافلہ جلعاد کی طرف سے، شرق اردن جس کو ٹرانس جارڈن کا علاقہ کہا جاتا ہے، شرق اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے جلعاد کی طرف سے آ رہا تھا اور یہ مصر کی طرف عازم تھا. جلعاد سے مصر کی طرف جانے والا یہ قافلہ تھا. حالانکہ اس کے رستے میں یہ علاقہ تو نہیں آتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کافرے کے جو سربراہ تھا اس کے دل میں ڈالا اور اس نے اپنا روٹ چینج کر کے اپنا روٹ یہ بنا لیا، اور پڑاؤ جو ہے وہ اس قافلے کا اس کنویں کے پاس کروا دیا گیا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اس کا وسیلہ بہانہ وہ خود ہی سے اختیار کر لیتا ہے. یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر منتقلی کا طریقہ اختیار ہوا.
حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے، یہ میں آپ کو ورلڈ ہسٹری کی باتیں بتا رہی ہوں، تو مصر میں اس وقت مصر کا 15واں شاہی خاندان، 15واں شاہی خاندان، جن کو ہیومن ہسٹری میں ہکسوس کنگز کے نام سے، چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی حکومت تھی۔ یہ چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز بنیادی طور پر مصر کے اپنے حکمران نہیں تھے، یہ لوکل ریزیڈنٹس نہیں تھے، یہ ہمسایہ علاقوں میں سے انہوں نے مصر کے اوپر حملہ کیا تھا اور مصر کے فاتح بن گئے تھے۔ یہ بنیادی طور پر مشرک قوم تھی، یہ بت پرست قوم تھے، اور یہ جب مصر کے اوپر فاتح کر کے مصر کے اوپر غالب آئے تھے تو یہ اپنا شرک اور اپنی بت پرستی کا دین بھی مصر میں ساتھ ہی لے کر آ گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز کے 15 خاندان کی حکومت تھی۔ یہ مشرک تھے، یہ بت پرست تھے، لوکل ریزیڈنٹس نہیں تھے، لیکن یہ یہاں کے فاتح تھے، اور انہی میں سے یہ آگے وہ نسل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چلتی ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 17 ایئرز کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، 18 سال کی عمر میں غلام بنائے گئے، اور 2 سے 3 سال کی میعاد اکثر پتہ چلتی ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں تقریباً 2 سے 3، کہیں 4 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے، 2 سے 3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ اس کے بعد اپنے زندان میں قید خانے میں تقریباً 8 سے 9 سال رہے، اسے میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا، 8 سے 9 سال قید خانے میں رہے، اور جب قید خانے سے آزاد ہوئے تو یوں گویا ان کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی، اور پھر 50 سال دورانیہ حکومت کا کرنے کے بعد 80 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ تو لہذا 30 سے لے کے 80 سال تک 50 سال کی حکومت، 2 سے 3 سال کی غلامی، اور 8 سے 9 سال کی قید، اور پہلے 17 سال اپنے باپ کی شفقت، محبت اور نبوت کے کرنوں کے اندر۔ یہ ہے سوانح عمری حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات، یہ آیات جو تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ آیات کون سی، کس کی آیات ہیں؟ کتاب المبین کی، ایک کتاب جو بین ہے، کلیئر کٹ ہے، کھلم کھلے واضح ظاہر احکامات ہیں۔ اور واقعی جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو احکامات اتنے کلیئر کٹ واضح ہیں کہ کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی چھپا ڈھکا موضوع نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے شروع میں تمہید کے طور پر یہ جو تم قرآن کی کتاب اور آیات اب سورہ یوسف میں پڑھنے جا رہے ہو، ایک بڑی کلیئر کٹ، دو ٹوک واضح کتاب کے احکامات اور آیات ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ جو کتاب المبین ہے اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس کو سمجھ لو، تاکہ تم عقل کرو۔ مخاطب عرب ہیں، اور عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو عربی زبان میں نازل اس لیے کیا گیا کہ تم عقل کرو۔ قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے، نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربوں کی قوم کو منتخب کرنا تھا۔ چونکہ عربوں کو منتخب کرنا تھا اس لیے عربی کو منتخب کر لیا گیا قرآن کے نزول کے لیے۔ کیا یہ ایسے تھا یا عربوں کو اپنی زبان کی وجہ سے منتخب کیا گیا؟ واللہ عالم، اللہ نے دونوں ہی کو منتخب کرنا تھا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بھی منتخب کرنا تھا، ان صفات کے لوگوں کو بھی منتخب کرنا تھا، اور اس زبان کو بھی منتخب کرنا تھا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ وہی نا جو اللہ چاہتا ہے۔ لہذا جس قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو بھیجنا تھا، اس خطے میں اللہ نے اس صفت والے لوگوں کو اٹھا لیا اور ان کو وہ زبان سکھا دی جس کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی زبان بنانی تھی، اور جس بستی کو، جن لوگوں کو ان کا معاون اور مددگار بنانا تھا۔ اور مکہ کی بستی کو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان کے لیے قرآن کو کیوں منتخب کیا، یا عربوں کو عربی کیوں سکھائی جس میں قرآن نازل کرنا تھا؟
عربی کی مختلف صفات ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے لیے منتخب کیا گیا. سب سے پہلی بات، عربی زبان کی ایک بہت زبردست صفت ہے کہ وہ معنی کو سمونے کا بہت زبردست اس کے اندر ایک صفت ہے. معنی کو سمو لیتی ہے اپنے اندر، معنی کو بیان کرنے کی ایک زبردست صلاحیت ہے. ایک چھوٹا سا حرف اتنے لمبے معنی کے ایک سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. مثلا سورہ بقرہ میں اسے میں نے آپ کو جب ترجمہ دیا تو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا ہوگا. سورہ بقرہ میں ایک لفظ آتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کتنا لمبا ایک ورڈ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اور قرآن میں ایک جگہ نہیں، بار بار یہ ورڈز اس طرح کے آتے. بس عنقریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ، ایک لفظ ہے اور اتنا بڑا ترجمہ. قرآن کا ایک ایک لفظ، عربی زبان کا ایک ورڈ ایک بہت بڑے معنی کا سمندر سمو لیتا ہے. اور یہ عربی زبان کی وہ صفت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو منتخب کیا. ایک لفظ ایک بہت لمبا ترجمہ کنوے کر دیتا ہے. یہ جامعیت بھی ہے عربی زبان کی، یہ جامعیت بھی ہے، معنی کو سمونا اور قرآن کی عربی زبان کی جامعیت ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے قرآن کو منتخب کیا گیا. اور شاید آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن عربی زبان میں تھا تو 30 سپاروں کے اندر احکامات الہی وائنڈ اپ ہو گئے. اگر شاید کوئی اور زبان ہوتی تو قرآن کے نامعلوم کتنے سپارے ہو جاتے. یہ قرآن کی جامعیت ہی ہے کہ 30 سپاروں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی شریعت کے اتنے وسیع احکامات جو ہے وہ سموتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ عربی زبان کی جامعیت ہے. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر معنی کو بیان کرنے کا بھی بہت خوبصورت حسن کا طریقہ ہے. بہت زبردست اور رچ وکیبلری آف ورڈز ہے. کسی دنیا کی زبان کے اندر اتنی رچ وکیبلری موجود نہیں ہے، الفاظ کا اتنا زبردست خزانہ موجود نہیں ہے جتنا عربی زبان میں. آج میں آپ کو ترجمے میں بتا رہی تھی کہ عربی کے اندر شیشے کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں، لکڑی کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں، مٹی کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں، پتھر سے بنے ہوئے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا تھا بارش، مختلف قسموں کی بارشوں کے نام الگ ہیں. موسلا دھار بارش، ہلکی پھلکی پھوار، سب پڑھ چکے ہیں. وابلن، فتولن، غیسن، سب پڑھ چکے ہیں ہم الفاظ. تو بارش ایک ہی ہے لیکن مختلف قسم کی نوعیت کی بارشوں کے لیے عربی میں مختلف الفاظ ہیں. پیالہ ایک ہے لیکن مختلف قسم کے پیالوں کے لیے نام فرق ہیں. تو یہ عربی زبان کی وکیبلری ہے جس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. معنی کو بیان کرنا اور معنی کو سمونا، اس کی جامعیت اور اس کی فراخی، دونوں چیزیں. فراخی بھی بہت ہے، وسعت بھی بہت ہے اور جامعیت بھی بہت ہے. عربی زبان ہی وہ زبان ہے جس کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ عربی زبانی کر سکتی ہے. اور اتنی ایکسپلیسٹلی، اتنی ڈیٹیل سے ایک ہی ورڈ بیان کر دیتا ہے، یہ بھی عربی ہی کر سکتی ہے. پھر عربی زبان ان لوگوں کی زبان تھی جو قدرت کے قریب تھے. اس زبان کے اندر ظاہری دنیا کا آرٹیفیشل اور تصنع اور بناوٹ کا رنگ نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ ہماری اردو زبان میں، ہماری انگلش کی زبان میں، یہاں تک کہ ہماری لوکل جو ڈائلیکٹس ہیں ان کے اندر بھی ماحول کا رنگ آ جاتا ہے. ہم سائنٹیفک ورڈز اپنی زبانوں میں ایڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ماحول کے، لیٹسٹ دور کے، یہ سارے ورڈز آ جاتے ہیں. لیکن عربی میں یہ آمیزش نہیں ہے. ماحول کی، تصنع کی، بناوٹ کی، آرٹیفیشل چیزوں کی آمیزش عربی زبان میں نہیں ہے. صرف قدرتی نیچرل عنصر موجود ہے. اور پھر عربی زبان کا وہ ایک بہت بڑا اعجاز کہ یہ واحد زبان ہے دنیا کی جس میں فعل مضارع موجود ہے. اور اللہ کے کلام میں اللہ کے معنی اور احکامات کو سمجھانے کے لیے یہ فعل مضارع یفعلون، وہ کرتے ہیں اور وہ کریں گے. تفعلون، تم کرتے ہو اور تم کرو گے. اللہ معاف کرتا ہے اور اللہ معاف کرے گا. اللہ سزا دیتا ہے اور سزا دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عربی زبان میں جو مضارع ہے، دو ٹینسز
حال اور مستقبل کا مضارع میں سمو کر دونوں ٹینسز کا مطلب دے دیا جانا، یہ کلام الہی میں بہت زیادہ اس حکم کو حال اور مستقبل کے لیے امپلائی کرنے کا طریقہ یہ عربی زبان ہی میں ہو سکتا ہے اور کسی زبان میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ زبان میں ایک اپنی چاشنی ہے، اس زبان کی ایک اپنی حلاوت ہے، اس زبان کی ایک اپنی مٹھاس ہے، اور اس زبان کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ آج ذرا پریکٹس کیجئے گا، قرآن کی ایک آیت لے لیجئے گا، نحن نقص علیک احسن القصص، اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیجئے گا، اس کا ترجمہ عربی میں بھی کیجئے گا، انگلش میں بھی کیجئے گا، پنجابی میں بھی کیجئے گا، ایک ہی جملہ ہوگا، کوئی ایک آیت لے لیجئے گا، اس کا انگلش، اردو، پنجابی اور عربی چاروں بول کے دیکھیے گا، آپ کو خود ہی فرق پتہ چل جائے گا۔ عربی زبان کے اندر ایک روب ہے، اس کا ایک اپنا وقار ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک جماؤ ہے اور تاثیر ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہی بات اب دنیا کی کسی اور زبان میں بول لیجیے۔ کوئی زبانیں بہت ہی میٹھی ہوتی ہیں، مثلا بنگالی زبان بہت میٹھی زبان ہے، بہت چاشنی ہے اس زبان میں، اس کی ادائیگی بہت سافٹ ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ وہی بات جب اور زبانوں میں بولی جائے گی وہ دل میں ویسے گھر نہیں کرے گی جیسے عربی زبان کا جملہ کرے گا۔ تو لہذا ان وجوہات، اور واللہ عالم، چننے والا رب اس سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اور کن کن وجوہات کی بنیاد پر عربی کو قرآن کے لیے منتخب کیا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے عربوں کو کیوں منتخب کیا؟ عربوں کو ایک تو اس لیے منتخب کیا کہ ان کا خطہ ام القری تھا، مکہ کی بستی۔ یہ وہ مکہ کی بستی ہے جو پوری کی پوری گلوب، پوری کی پوری روئے زمین کا سینٹر ہے، جیو پولیٹیکل سینٹر بھی ہے اور جیوگرافیکل سینٹر بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی بھی سینٹر آف دا ارتھ ہے، ادھر پورے کا پورا ایشیا، اوپر یورپ، ادھر امریکہ، نیچے افریقہ، سینٹر میں ہے ام القری، مکہ کی بستی، حجاز کا علاقہ، جیو پولیٹیکل سینٹر ہے، جیوگرافیکل بھی، پولیٹیکل بھی، سینٹر آف دا ارتھ ہے، سینٹر آف دا گلوب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیوٹ آف دا ارتھ، سینٹر آف دا ارتھ لیا تھا اللہ نے، کہ یہاں سے پھر پورے کا پورا پھیل جائے گا، تو سینٹر اللہ نے سلیکٹ کیا تھا۔ اس لیے عربوں کو سلیکٹ کیا تھا کہ اس علاقے کے لوگ تھے، ان کا علاقہ بڑا ٹیکٹیکلی صحیح تھا۔ پھر عربوں کو صرف ان کے علاقے کی وجہ سے نہیں، عربوں کو ان کی اپنی صفات کی وجہ سے بھی منتخب کیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ صحرا نشین لوگ تھے۔ آپ کو پتا ہے عرب کہاں ہے، کہاں بستے تھے؟ صحرا نشین۔ میں نے جب آپ کو بنی اسرائیل کا قصہ سنایا تھا سورہ بقرہ میں، تو میں نے تب وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوگ، بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ جو صحرا نشین نہیں تھے، ان کو خاص صحرا میں آ کے آباد کر دیا تھا تاکہ یہ سخت جان ہو جائیں، محنتی ہوں، جفا کش ہوں، سخت جان ہو جائیں، سادگی کے عادی ہو جائیں، مشقتوں کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، سہل ہو جائیں ان کے لیے مشقتیں، اور فطرت کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیں میں نے آپ کو سب بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں کیوں آباد کیا تھا، بنی اسرائیل کو؟ وہ رب جو منو سلوہ ان پر نازل کر سکتا تھا، ان کے لیے چشمے پھاڑ سکتا تھا، صحرا میں کیوں آباد کیا تھا؟ کسی بستی میں آباد کرتے تھا؟ لیکن بنی اسرائیل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پھیلانے کا کام لینا تھا نا، موسوی شریعت کی تبلیغ اور ارشاد اور نفاذ کا کام لینا تھا، اس لیے ان کو صحرا نوردی میں رکھا تھا تاکہ صحرا نشین ہو جائے۔ عربوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وجہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ صحرا نشین تھے، طاقتور تھے، مضبوط تھے، دلیر تھے، جرت والے تھے، ٹف تھے، ریزیلینٹ تھے، ہارڈی تھے، سادگی سے زندگی گزارنے کے قابل، اور پھر فطرت کے قریب تھے۔ اسی لیے تو دین فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی آسانی سے سمجھ لیا تھا۔ اگر فطرت کے قریب نہ ہوتے، آرٹیفیشل زندگی اور تصنع اور بناوٹ کی زندگی میں رہنے کے عادی ہوتے، تو شاید اتنی جلدی دین فطرت کو قبول نہ کرتے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی،
پہاڑوں پر بسنے والے رہنے والے یا صحراؤں میں بسنے والے، یہ جو فطرت کے مقاصد ہیں نا ان کی نگہبانی، نیچرل لائف کی پروٹیکشن یہی کرتے ہیں اور نیچرل دین کو بھی آسانی سے یہی ایبزارب کرتے ہیں. تو لہذا پہلی وجہ تو ان کو اس لیے چنا گیا تھا، یہ صحرا نشین تھے. دوسری وجہ سے اس قوم کو اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ یہ قوم بڑی جنگجو قوم تھی، بڑی جنگجو قوم تھی، ماہر جنگجو تھے، پھر بہادر تھے، دلیر تھے، جرت والے تھے، نڈر تھے، طاقتور تھے، محنتی تھے، جفاکش تھے. اور پھر عربوں کی ایک اور صفت یہ بھی تھی کہ وہ بہت مہمان نواز بھی تھے، بہت قبیلہ پرور بھی تھے، بڑے وفادار بھی تھے، بڑے وفادار تھے. یہ جو صفتیں تھیں نا ان کی، مہمان نوازی کی صفت، ان کی وفاداری کی صفت، اپنی قبیلہ پروری کی صفت، خیش پروری کی صفت، یہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی اور یہ آپ کے لیے معاون ہو گئی تھی. اللہ نے قوم ہی ایسی چن لی تھی جو اپنے قبیلے کی بہت خیال کرنے والے تھے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے بڑا خداداد حافظہ دے رکھا تھا. عربوں کا حافظہ ضرب المثل ہے. یہاں سے اٹھنے کون تھے؟ حافظ قرآن اٹھنے تھے، یہاں سے حافظ حدیث اٹھنے تھے، یہاں سے قرآن کی خطابت کرنے والے اٹھنے تھے. تو اللہ نے قوم ہی ایسی منتخب کی تھی، یہاں جس قوم کو منتخب کرنا تھا اللہ نے ان کو حافظہ دے دیا تھا. بڑے زبردست حافظہ رکھتا تھا عربی کے لوگ، اور آج تک ہے. یہاں تک مشہور ہے کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ان کو صرف اپنے آباء و اجداد اور اپنی نسلوں اور اپنی پوری آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنی جد امجد کی تاریخ نہیں، ان کو تو اپنے گھوڑوں کی پیڈگریز اور نسلیں یاد ہوتی تھی. یہ گھوڑا کس کی نسل سے ہے، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا کس کے پاس تھا. اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے. اپنا نسب نامہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی ان کے لیے، ان کا حافظہ تھا. اپنے نسب ناموں کو یاد کرتے تھے اور اپنے نسب ناموں کو فخر سے سناتے تھے. یہ ان کا حافظہ تھا. ارے آج کی نسل سے پوچھیے گا ذرا جا کے، پاکستانی قوم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ تو بہت ہے لیکن حافظے کا حال بیٹھے بیٹھے سوچیں. ہم میں سے کتنوں کو اپنی پردادی کا نام آتا ہے؟ آدھے سر ہل رہا ہے نا. دادیوں کے نام آتے، پردادی اور پڑنانیوں کے نام. ارے ان کو اپنے نسب نامے یاد تھے. سمجھ آ گئی حافظہ کتنا تھا. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف ان کو اپنے نسب نامے نہیں، ان کو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو نا اپنے حافظے پر مان اور گمان بھی بڑا تھا. اتنا اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا کہ یہ جب اپنی سودا لین دین کرتے تھے اور اپنی تجارت اور کاروبار کرتے تھے نا تو یہ لکھت پڑھت کا کام نہیں کرتے تھے. یہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات میں بھی بتایا تھا. یہ لکھت پڑھت بالکل نہیں کرتے تھے. ان کو اپنے حافظے پہ اتنا گمان تھا، لو ہمیں تو یاد رہے گا، ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور بلکہ اپنے کاروباری اور تجارتی معاملات میں اگر کوئی ان کو کہتا تھا لکھ لو تو یہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ سمجھتے تھے کہ گویا اس نے میرے حافظے کو گالی دی ہے، کہ مطلب تم میرے حافظے پہ اتنا شک کرتے ہو کہ میں لکھوں. کوئی اگر یہ تجویز دیتا تھا کہ کسی تجارتی معاملے کو لکھ لیا جائے تو اس تاکید کا کرنے والا، کیا جانے والا سمجھتا تھا کہ یہ تو شاید اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے کہ میرے حافظے پر شک کیا اس نے. تو یہ حافظہ تھا اس قوم کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حافظے کی بنیاد پر چنا یا جن کو چننا تھا اللہ نے خود ہی ان کو حافظہ دے دیا. واللہ عالم یہ کیا معاملہ تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی چنا تھا کہ یہ قوم فصیح البیان بہت تھی. بیان کی فصاحت، بڑی روانی، بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا کتنے فصیح البیان تھے. شاعری تو ایسے جیسے کھڑے کھڑے شاعری کر دیتے تھے. ہر چوتھے بندے پر تو آمد ہوتی تھی شاعری کی. ان کا تو بچہ شاعر تھا. تو یہ جو زبان کی فصاحت اور بلاغت تھی نا، یہ بھی تو قرآن کی معاون بنی تھی. قرآن جیسا بلیغ بیان ان کے حافظے سے ان بلیغوں، ان فصاحت والوں حافظوں کے ذہنوں میں قرآن اور حدیث اسی لیے اتنی آسانی سے رچ بس گئی تھی. سمو لیا تھا انہوں نے. فطرت کے قریب ہونے، اپنے حافظے اور اپنی فصاحت بیان اور اپنی شاعرانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو سمو لیا تھا. انہوں نے حدیث کو حفظ کر لیا تھا. حافظ حدیث اور حافظ قرآن نکل آئے تھے ان میں سے. تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا
عربی کو چنا اور اس خطے کو چنا. اب یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے پہلے خطے کو چنا تھا، پہلے لوگوں کو چنا تھا یا پہلے زبان کو چنا تھا. ہو سکتا ہے اللہ نے خطے کو چنا ہو، وہاں پہ ان لوگوں کو آباد کیا ہو اور ان کو ان صفات سے متصف کر کے یہ زبان سکھاتی ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان کو چنا ہو کچھ لوگوں کو سکھا کر یہ بستی میں یہاں آباد کر دیا ہو. یہ رب جانتا ہے. لیکن عربوں کو چنا گیا، عرب کو چنا گیا اور عربی زبان کو چنا گیا. ان حکمتوں کی بنیاد پر میرا حکیم رب اس سے اور مزید حکمتیں ضرور ہی جانتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر ایک قصہ بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. کیونکہ سوال سے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اور سوال کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ احسن القصص، سب سے اچھا، سب سے حسین قصہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا ہے؟ ایک تو یہ قصہ ہی عزت والوں کا قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اگر کہا جائے نا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ہاں، باپ دادا پردادا سب کریم ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. تو یہ ایسے داستان والوں، ایسے گھرانے والوں کی داستان ہے. یہ بہترین قصہ ہے، عزت والوں کا قصہ ہے. معزز، وہ جن کی لڑی معزز تھی، یہ ان کا قصہ ہے، اس لیے بہترین قصہ ہے. یہ احسن القصص اس لیے ہے کہ اس میں احسان کا بہت ذکر ہے، اس میں احسان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اس میں حسن اخلاق کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، حسن سلوک اور حسن معاملات کا تذکرہ بہت ہے. اس لیے احسن قصہ ہے. بہت سے حسن بیان کیے گئے. محسنوں کا تذکرہ ہے. محسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام. کیا اس کو احسن قصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں حسینوں کا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی تو مشہور ہے. یاد رکھیے گا، حسن یوسف تو مشہور ہے، لیکن قرآن میں مذکور حسن یوسف نہیں، احسان یوسف مذکور ہے. مشہور تو وہ ہوتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں، قرآن میں مذکور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا رب پسند کرتا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر حاملہ خاتون اپنے حمل میں سورہ یوسف پڑھے گی تو پیدا ہونے والا بچہ حسین ہو جائے گا. ایسا کوئی معاملہ حدیث و سننے سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر پڑھنے والی حاملہ اس کے پیغام کے احسان کو پڑھے گی تو شاید پیدا ہونے والا بچہ اور پیدا کرنے والی ماں دونوں محسنہ اور محسن ضرور بن جائیں گے. تو پیغام حسن کا نہیں، احسان کا پیغام دیتی ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا. اور اس کو احسن القصص سب سے حسین قصہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جو اتنے حسین اور خوبصورت پیرائی میں بیان کیا گیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قصے کا حسن اس کے ربط اور اس کے تسلسل میں ہے. قصہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جو تسلسل میں ہے، اور قصے کو سننے کا لطف اور قصے کو بیان کرنے کا حسن بھی تبھی آتا ہے جب اس میں ربط ہو اور اس میں تسلسل ہو. یہ جو کٹ کے قصے آتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ اس میں حسن رہی نہیں کرتا، نہ بیان کرنے والے اور نہ سننے والے کے لیے حسن ہے. یہ واحد قصہ ہے قرآن کا جو مربوط ہے اور جو تسلسل میں ہے، اور جو ایک صورت، ایک نشست کے اندر ایک ہی جگہ پر پورا قصہ بیان کیا گیا.